اور کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا. یعنی ایمان کی بھی ایک حقیقت ہے. ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے ہر بندے کا, ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا مومن ہے, اس کا ایمان ہے یا نہیں, یا کتنا ہے. تو کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا, سچا ایمان نہیں پا سکتا, جب تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اسے جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے خطا نہیں ہو سکتی تھی, یعنی اس کے لیے لکھی ہوئی تھی, اور جو چیز خطا ہو گئی یعنی اس کو نہیں لگی وہ اسے نہیں پہنچ سکتی تھی. یہ یقین اور یہ ایمان انسان کے اندر ایک ایسا اطمینان اور سکون اور خوشی پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے مایوسی ختم ہو جاتی ہے, پریشانی اور ایک عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی, اور خاص طور پر جب انسان تکلیف میں اور دوسرے آس پاس سب ٹھیک ہوں تو سوچتا ہے کہ میں ہی کیوں, مجھ پہ کیوں مشکل آ گئی. یعنی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کو کوئی وائرس اٹیک کر گیا, باقی بچ گئے سارے, تو مجھ پہ آ کے کیوں اٹیک ہوا؟ یہ میرے لیے لکھا ہوا تھا, اور یہ اللہ کے اذن سے ہوا, اس کی مشیت سے ہوا, اس نے چاہا تو ہوا. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اور اللہ کی مشیت اس کی حکمت پر مبنی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ظلم سے نہیں چاہتا. وما اللہ یرید ظلما للعباد. اللہ بندوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. اگر وہ کسی تک کوئی کسی تکلیف کے پہنچنے کی اذن دیتا ہے, اجازت دیتا ہے کہ ہاں پہنچ جائے, وہ اس کو لگ جائے جا کے, تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی. سم ٹائم ہمیں سمجھ آ جاتی, سم ٹائم ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. کبھی آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا, وائی می؟ بہت دفعہ کہتے ہیں نا, وائی می, میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا. اس کا اصل جواب تو اللہ کے پاس ہے, اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. لیکن ہمیں کیا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم پر ظلم نہیں کرتا, وہ ہمارے حق میں 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے. اس نے اگر یہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے کہ یہ بیماری مجھے لگے, تو اس میں بھی ضرور کوئی بھلائی ہے. وہ بھلائی جس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بیماریاں مانگنا شروع کر دے کیونکہ بیماری آتی ہے تو کوئی بھلائی آتی ہے اس لیے یا اللہ ایسا ہو جائے, یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عافیت کی دعا بہت پسند ہے. لیکن اگر آ گئی تو اس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس میں میرے لیے خیر ہے. اور پھر کوئی بھی وبا جب پھیلتی ہے, وبا کیا ہوتی ہے آپ بتائیں گے؟ وبا کس کو کہتے ہیں؟ میں وبا بول رہی ہوں, ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو یہ پتا نہ ہو وبا کس کو کہتے ہیں. بیماری ایپیڈیمک ڈیزیز جو ہوتی ہے, ایک سے دوسرے کو جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے, لگ جاتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو لپیٹ میں لے جسے وائرس پھیل جاتا ہے. اب اس میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مجھ پہ نہ اٹیک ہو جائے, تو اس میں ٹھیک ہے خوف تو فطری چیز ہے, ہوگا ہی, لیکن پھر وہی بات کہ حسن ظن رکھے کہ مومن کے لیے وبا بھی باعث رحمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا گیا, پلیگ, تو آپ نے بتایا کہ یہ ایک عذاب تھا جو اللہ جس پر چاہتا تھا بھیج دیتا تھا. طاعون کی بیماری کو کیا کہا گیا؟ عذاب. لیکن اس امت کے مسلمانوں پر اللہ نے اسے رحمت بنا دیا ہے. اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ, عذاب اور آزمائش اور رحمت کا؟ اس امت کے لیے اللہ نے اسی چیز کو جو پچھلی قوموں کے لیے عذاب تھی, سزا تھی, اس امت کے لیے رحمت بنا دیا. تو ایک تو اپنا یہ نظریہ درست کر لیں کہ جب کوئی وبا پھیلے, کوئی بلا آئے, کوئی مصیبت آئے, تو یہ نہ کہیں کہ یہ صرف اللہ کا عذاب ہی آ گیا. اچھا, جب ہم یہ بات بہت اسپریڈ کر دیتے ہیں نا, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے, تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں لوگوں کے دل میں کیا گمان ڈال رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو اور زیادہ دور کر دیتے ہیں اللہ سے. ایسے ہی ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں, راغب ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں, نہ ادھر نہ ادھر, بس عوام کا نام جدھر لوگ جا رہے ہیں بس آنکھیں بند کر کے, جو ادھر کسی نے بلایا ادھر چل پڑے, ادھر بلایا ادھر چل پڑے, کیونکہ اپنے پاس تو حق و باطل کا کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ بدگمان ہوتے ہیں, شیطان کے شر, وسوسے, نجاست کی وجہ سے, یا پھر لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں سے, یا اپنے نفس کے شر کی وجہ سے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی. ایسے لوگوں کو جب آپ
اللہ کی رحمت اور عذاب کے بیلنس کے دیے بغیر کوئی بات سناتے ہیں یا سمجھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی بجائے بعض اوقات الٹا اور دور چلے جاتے ہیں. اچھا تو پھر کیوں ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے اللہ؟ فلاں بھی تو ایسا اور ایسا کرتا ہے, ان کی کیوں نہیں پکڑ آ رہی, ہماری کیوں آ گئی؟ وہ آزمائش ان کے لیے اور مصیبت بن جاتی ہے اور وہ اور زیادہ دین سے دور چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ٹھیک ہے, ہمیں لوگوں کو خبردار بھی کرنا ہے, انہیں بتانا ہے, سمجھانا ہے, ڈرانا بھی ہے, یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. دیکھیے ڈرانا بھی دین کا حصہ ہے جہاں ڈرانے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا دین بیلنسڈ ہے, معتدل ہے, اعتدال والا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف ڈرائیں. جو لیڈر اٹھے, جو اسکالر ہو, جو اخبار میں بیان پڑے, جو جس کی طرف سے کوئی بات آئے, جو کوئی وبا پھیلتی ہے, بلا آتی ہے, کوئی آزمائش ہے, سیلاب یا زلزلہ, تو ایک ہی بات شروع ہو جاتی کہ بس ان لوگوں پر تو اللہ کا عذاب آ گیا, دوسری کو بات ہی نہیں کہتے. تو کیا یہ حدیث آپ کو یاد رہے گی کہ طاعون جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عذاب بتایا, فرمایا اس امت کے لیے رحمت ہے. اب جو شخص طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو اور اس شہر میں ثواب کی نیت سے صبر کرتے ہوئے رکا رہے اور یقین رکھتا ہو کہ اسے صرف وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے, تو اسے شہید کے برابر اجر ملے گا. طاعون کی بیماری میں جو فوت ہوتا ہے صبر کر کے, صبر سے مراد کیا ہے کہ انسان واویلا نہ مچائے اور اللہ سے بدگمانی نہ کرے, علاج کرے, کوشش کرے کہ اس بیماری سے باہر آ جائے, لیکن اس کو تقدیر کا حصہ سمجھ کر ایکسپٹ کر رہے اور پھر وہاں رکا رہے, وہاں سے بھاگے نہیں, کیونکہ منع کیا گیا وبائی علاقے سے نکلے تاکہ دوسروں تک نہ وہ پہنچے. اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی. تو اس امت کے لیے کیا ہو گیا یہ؟ اب ایک شخص اگر ایمان رکھتا ہے, ایک مسلمان ہے, چاہے سیدھا سادہ مسلمان ہے, اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جاتا ہے یا کسی اور پیٹ کی بیماری میں, تو اس کے لیے وہ موت بھی کیا ہو گئی؟ ہمیشہ کی زندگی کا ذریعہ بن گئی. تو یہ چیزیں ایک بیمار انسان کو حوصلہ دیتی ہیں, ایک مثبت سوچ دیتی ہیں, کیونکہ بہت دفعہ ہم جسمانی طور پر تو بیمار پڑتے ہیں, ساتھ ہماری اسپرٹس بھی بہت لو ہو جاتی ہیں, ہم پھر کسی بھی چیز کو مثبت پازیٹیولی دیکھ نہیں پاتے, اس سے اور زیادہ ہمارے اندر ریزسٹنس ہی کم ہو جاتی ہے کہ ہم اس بیماری سے فائٹ کر سکیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بیمار ہونے کے بعد ان کے آس پاس دل بڑھانے والے لوگ, TLC کرنے والے لوگ ہوں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ بیماری سے جلدی باہر نکلتے ہیں.